بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کی بک 3 کی پوئم نمبر 20، جو کہ اس سمارٹ سلیبس کی آخری پوئم ہے، اور اس پوئم کا ٹائٹل ہے ان بروکن امیجز، جو کہ لکھی ہوئی ہے رابرٹ گریوز کی۔ اور رابرٹ گریوز جو ہے یہ ایک برٹش پوئٹ ہے، اور اس نے جناب ہسٹوریکل ناولز لکھے ہیں، پوئٹری کی ہے، اور ایک کلاسیسسٹ ہے۔ تو یہ جو نظم اس نے لکھی ہے ان بروکن امیجز، اس ٹائٹل کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ کچھ یوں آتی ہے کہ یہ جو ٹائٹل ہے اس سے مراد ہے بروکن، ٹوٹے پھوٹے امیجز، عکس۔ تو ٹوٹے پھوٹے عکس کے اندر کیا ہے جی اس کا تھیم؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی سوچ جو ہے وہ لیمیٹائز نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ ہی انکوزیٹو رہنا چاہیے اور اپنی سوچ کو جو ہے کھلا چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے مختلف پہلوؤں کو، زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی گہرائی میں یہ اتر سکے، اور ان کے اندر پائے جانے والے فیکٹس جو ہیں، جو سچائیاں ہیں، انہیں ڈھونڈ نکالے۔ نہ کہ ایسا ہو کہ ہم جو سچ مانا جاتا رہا اسی کو سچ مان لیں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بسر کرنا شروع کر دیں۔ ہم ہر اس فیکٹ کو، ہر اس لا کو جو کہ سچ تسلیم کیا جاتا رہا، اس کی تحقیق کریں اور خود سے جانیں کہ آیا کہ اس میں واقعتاً کوئی حقیقت ہے، یا ہم جو ہے بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ہم ان باتوں پر یقین کرتے آ رہے ہیں جو کبھی کسی نے کہہ دیا اور ہم نے آج اسے مان لیا۔ تو لہٰذا جو ہے ایک شاعر کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے جو ذہن ہے اس کو جو ہے وہ اپنے ذہن کو کھول دینا چاہیے، اور اس میں جو تحقیق ہے اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں ایک جگہ پر اپنے آپ کو کانسٹنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیسے جی؟ وہ ہم پڑھتے ہیں ورسز میں کہ he is quick thinking in clear images, I am slow thinking in broken images۔ تو یہاں پر جی فرضی کرداروں کا جو ہے وہ سامنا ہے ہمیں۔ ایک تو شاعر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے خود کو، فرسٹ پرسن ہے، اور ایک جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا استعمال کرتا ہے۔ تو فرسٹ پرسن سے مراد تو شاعر بذات خود ہے، اور جو دوسرا ہے کردار وہ ایک فرضی کردار ہے۔ تو وہ فرضی کردار کے ذریعے اپنا اور جو فرضی کردار کا موازنہ کرتا ہے سوچ میں، کہ اس فرضی کردار کی سوچ کس طرح کی ہے اور میری سوچ کس طرح کی ہے، اور اس فرضی کردار والے شخص کی جو سوچ ہے اس کو کیا نقصان ہوتا ہے، اور میری جو سوچ ہے مجھے اس سوچ سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، ہی از کوئک، وہ بہت ہی تیز ہے، تھنکنگ ان کلیئر امیجز، اپنے شفاف عکس کو سوچ کر۔ کوئی دماغ میں اگر اس کے کانسیپٹ آتا ہے تو وہ فوراً ہی اسے مان لیتا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا۔ تو لہٰذا وہ جناب ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتا ہے میرے سے۔ یعنی اگر اس کے ذہن میں کوئی خیال جو ہے، کسی نے کانسیپٹ ڈال دیا، تو جس نے جو بات کہی وہ اس نے ایز اٹ از مان لی، اسے کلیئر مان لیا، شفاف مان لیا، اور وہ جو ہے ایک سٹیپ آگے چلا گیا، ایک پیج اس نے آگے جو ہے وہ اگلی اسٹڈی شروع کر دی۔ جبکہ میں جو ہوں عام سلو، میں بہت ہی سست ہوں، وہ تیز ہو گیا، آگے چلا گیا ایک صفحہ، عام سلو میں سست ہو گیا، میں وہی ٹھہرا رہا۔ تھنکنگ ان مائی بروکن امیجز، اپنے ان ٹوٹے پھوٹے عکس کو سوچ کر۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ جو کانسیپٹ اس کے ذہن میں آیا، وہ شاعر کہتا ہے کہ میں اسی میں ابھی کھو گیا ہوں، میں اس کی گہرائی میں اترا ہوں، اور میں اسی کو کھنگال رہا ہوں، اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ جو دوسرا شخص ہے اس نے جو کنسپٹ ڈالا گیا اس پر سوچ بچار نہیں کی، بالکل اسی کنسپٹ کو جو کسی نے دیا اسے شفاف مان لیا، اور وہ اگلی
لیول پر پہنچ گیا. میں ابھی پچھلے ہی لیول پر کھڑا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. کانسیپٹ جو کہ مجھے دیا گیا ہے میں اس کی گہرائی میں اتر کر اس کی جو ہے اس کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہوں. He becomes dull, وہ کند ذہن بن جاتا ہے. ٹرسٹنگ ٹو ہز کلیئر امیجز، اپنے شفاف عکس پر جو ہے بھروسہ کرتے ہوئے. آئی بیکم شارپ، میں تیز ہو جاتا ہوں. مس ٹرسٹنگ مائی بروکن امیجز، اپنے ٹوٹے پھوٹے عکس پر اعتماد نہ کرتے ہوئے. تو جی وہ جو کانسیپٹ دوسرے شخص کو ملا، اس نے اسے مان لیا اور آگے بڑھ گیا، اس کی سوچ بچار نہیں کی تو اس کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ گرو نہ کر سکی. اگر ہم سوچ بچار نہیں کرتے، اپنے ذہن کا استعمال نہیں کرتے تو وہ کند ہو جاتا ہے. اور اگر ہم ذہن کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ اور زیادہ براڈ ہوتا ہے. ہم بہت ہی زیادہ کریٹو ہو جاتے ہیں، تخلیقی ہو جاتے ہیں اور انالیٹیکل ہو جاتے ہیں. ہم چیزوں کو جو ہے وہ اس کے اندر جو چھپے ہوئے فیکٹس ہیں وہ ڈھونڈ نکالنے کی اہلیت رکھ سکتے ہیں. تو جو شخص جو ہے وہ دیے گئے کانسیپٹس کو یوں ایز اٹ از ہی مان لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی، اس نے سوچ کا استعمال نہیں کیا، لہٰذا اس کا دماغ جو ہے وہ کند ذہن ہو گیا. اور وہ جو ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کو کانسیپٹ ملا اس نے اسی پر ٹرسٹ کر لیا. جبکہ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتا کانسیپٹ پر، بلکہ اس کو پروو کرتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، اس کانسیپٹ کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب وہ تحقیق میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اسے نئے حقائق ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح سے اس کا دماغ جو ہے وہ شارپ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوسرے ساتھی کی نسبت ذہنی طور پر بہت ہی چالاک ہو جاتا ہے. ٹرسٹنگ ہز امیجز، اپنے ان عکس کے اوپر بھروسہ کر کے ہی assumes their relevance، وہ مان لیتا ہے ان کی مطابقت کو. ریلیونس کہتے ہیں اکارڈنس کو، مطابق ہونے کو، اور assume کا مطلب ہے مان لینا، قبول کرنا. تو جی اپنے جو عکس ہیں ان کے اوپر جب وہ بھروسہ کرتا ہے دوسرا شخص تو پھر وہ جو ہے ان کانسیپٹس کی جو حقیقت کے ساتھ مطابقت ہے اسے مان لیتا ہے. مسٹرسٹنگ مائی امیجز، میں اپنے ان عکس پر بھروسہ نہیں کرتا. آئی کوسچن their relevance، میں ان کی مطابقت پر سوال اٹھا دیتا ہوں. تو یہ جو آپ کو ورسز ہیں یہ اس اگزامپل سے بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں کہ جی ایک کانسیپٹ ہمارے پیرنٹس نے دے دیا کہ جب کوا بولے گا تو گھر میں مہمان آئے گا. اب کوا بولنا اور اس کی ریلیونس جوڑ دینا، یعنی اس کی مطابقت جوڑ دینا مہمان کے آنے سے. تو جب یہ کانسیپٹ ملا، یہ جو امیج ہے، اگر ہم امیج کو ہم کانسیپٹ کہیں تو یہاں پر اس نے کیا کیا کہ وہ جو کانسیپٹ تھا اس پر ٹرسٹ کیا. دوسرے شخص نے یہ کانسیپٹ پر ٹرسٹ کر لیا کہ کوا بولنے سے کیا ہوگا، مہمان آئے گا. تو assumes their relevance، پھر وہ اس کی جو مطابقت ہے وہ مان لیتا ہے، یعنی مہمان واقعہ ہی آئے گا. لیکن جو یہ شاعر ہے یہ کہتا ہے میں مسٹرسٹ کرتا ہوں اس کانسیپٹ پہ، میں اس کانسیپٹ پہ یقین نہیں کرتا. میں سوال اٹھا دیتا ہوں کہ کوے کا مہمان کے آنے کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. I question their relevance، یعنی میں اس کی مطابقت پر سوال اٹھاتا ہوں کہ کوا جو بول رہا ہے اور جو مہمان آنا ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اس کا کیا کنیکشن ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں مطابقت پر سوال اٹھاتا ہوں. assuming their relevance، تو جو اس کی مطابقت کو مان کر وہ he assumes the fact، وہ اس حقیقت کو مان لیتا ہے. questioning their relevance، تو پھر جو مطابقت ہے اس پر سوال اٹھا کر I question the fact، تو پھر میں اس کی حقیقت پر بھی سوال اٹھا دیتا ہوں. تو پچھلی ہی اگزامپل کو یہاں پر کیری آن کروں گا کہ جی وہ جو ریلیونس تھی وہ اس نے مان لی، یعنی کوا بول رہا ہے اب یہ مہمان کا آنا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت ہے. اور وہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے جی، آج مہمان آئیں گے تو جناب میں آج ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا، آج میں انتظار کروں گا گھر بیٹھ کر مہمان کا. تو وہ مہمان جب تک آ نہیں جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گا اور اپنے تمام معمولات زندگی جو ہیں وہ
میں آج کے لیے پوسٹ پون کر دیتا ہوں. تو اس نے کیا کیا جی، اس نے تمام معاملات کو پوسٹ پون کر کے وہ فیکٹ مان لیا کہ جی مہمان جو ہیں یہ آنا یہ آج فیکٹ ہے، حقیقت ہے. تو لہٰذا اس نے اپنے زندگی کے معاملات کو سیٹ اسائڈ کیا اور آج وہ مہمان کے انتظار میں گھر بیٹھ گیا. کویسچننگ their relevance، میں ان کی مطابقت پر جو ہے کانسیپٹس کی مطابقت جو ہے حقیقت سے اس پر سوال اٹھا کر I question the fact، میں سوال اٹھا دیتا ہوں اس حقیقت پر کہ جی یہ حقیقت کیسے ہو سکتی ہے کہ مہمان آ جائے. کوا جو ہے وہ تو ایک پرندہ ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ کر بول سکتا ہے. تو کیا وہ گلی میں کہیں بیٹھ کر بول رہا ہے تو گلی میں کوئی مہمان آئے گا، یا وہ کسی کی دکان پر بیٹھ کر بول رہا ہے تو وہاں وہ مہمان آئے گا، کسی مسجد کی چھت پہ بیٹھ کے بول رہا ہے تو کیا وہ وہاں مہمان آئے گا. تو اسی لیے میں حقیقت پہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کوے کا مہمان کے ساتھ کیا کنیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ جو کویسچن دا فیکٹ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ حقیقت جو ہے جو یعنی مہمان کا جو آنا ہے اس میں کیا ریلیونس پائی جاتی ہے کسی کوے کے بولنے سے. when the fact fails him، اور جب جو حقیقت ہے وہ اسے ناکام کر دیتی ہے، he questions his senses، تو پھر وہ اپنے جو حسیات ہیں ان کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. when the fact fails me، اور جب یہ حقیقت جو ہے مجھے ناکام کرتی ہے، I approve my senses، تو پھر میں اپنی ان حسیات کو داد دیتا ہوں. انسان کی جو سینسز ہیں وہ 5 سینسز ہیں، وہ 5 سینسز دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی اور چھونے کی، یہ 5 سینسز ہیں. تو انہی سے جو ہے انسان نالج حاصل کرتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. تو جو کنسیپٹ ہوتے ہیں وہ انہی 5 ڈورز کے ذریعے جسم جو انسان ہے اس کے برین میں یا جسم میں داخل ہوتے ہیں. تو انسان ان سینسز سے جو حاصل ہونے والا علم ہے اس پر تحقیق کرتا ہے. اب جو دوسرا شخص ہے وہ جو فیکٹ مان چکا تھا کانسیپٹ کو، تو اس کانسیپٹ کو جب اس نے فیکٹ مان لیا تو پھر حقیقت جو تھی، جو ریئلسٹیکلی جو ہوا وہ اس کے بالکل متضاد تھا، یعنی جو اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے متضاد ہوا. تو اس نے سوال اٹھا دیا کہ یار میں نے کون سے سٹیپ پہ غلطی کی ہے، کہاں پر کون سے لیول پر مجھے جو ہے وہ یہ کنسیپٹ سمجھ نہیں آیا. پھر جناب اسے پچھلے صفحات دوبارہ سے پلٹنے پڑتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ واپس آتا ہے ایک ایک صفحہ پڑھتے ہوئے، اور پھر سے وہ دوبارہ سے سمجھتا ہے کانسیپٹس کے جو پچھلے کانسیپٹ ہے میں دوبارہ پڑھوں کہ کہاں جا کر میری سینسز نے مجھے دھوکہ دیا ہے، یہاں کہاں میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. یعنی مہمان کا ہم مثال واپس لے آتے ہیں یہاں پہ کہ مہمان نہیں آیا، اس نے سارا دن جناب کام شام چھوڑ کر بیٹھ گیا گھر اور تمام معاملات زندگی کو اس نے پوسٹ پون کیا. اب وہ مہمان بھی نہیں آیا تو اب وہ پریشان ہو گیا کہ جو فیکٹ ہے وہ تو فیل ہو گیا، یعنی جو فیکٹ تھا یعنی کوے نے کے بولنے پر مہمان نے آنا تھا وہ نہیں آیا. تو اب غلطی کہاں ہوئی ہے؟ وہ غلطی اس کے کانوں کی طرف جو سینسز تھی، جو سننے کی سینس تھی، اس نے غلطی کر دی کہ یعنی کسی سے اس نے سن رکھا تھا کہ جی مہمان آتے ہیں، تو اس نے اس پر یقین کر لیا اور پھر جو تحقیق ہے وہ نہ کی، اور وہ جو ہے اپنا وہ جو سینسز ہیں اس کے اوپر سوال اٹھا دیتا ہے کہ یہ غلطی میری ہوئی ہے میری اس سینس سے. اور جو شاعر ہے وہ کہتا ہے اگر میں ناکام ہو جاتا ہوں اپنے فیکٹ میں تو پھر میں اپنے حس کو سینسز کو داد دیتا ہوں. وہ داد اس لیے دیتا ہے کہ جب اس نے پہلے ہی سوال اٹھا دیا تھا کانسیپٹ پہ کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس وقت جب اس کا اٹھایا گیا سوال تھا اب حقیقت میں واقعتاً مہمان نہیں آیا، تو وہ جو کانسیپٹ تھا کوے کا بولنا اور مہمان کا آنا، اس نے جو کانسیپٹ ہی کو غلط کہہ دیا تھا. تو اس نے شروع میں ہی جو ہے وہ اپنے دماغ کا استعمال کیا تھا. تو چنانچہ جو اس کی ہیئرنگ سینس تھی، جو سننے کی حس تھی، اس کے بعد جو فوراً ریاکشن تھا اس کے دماغ کا وہ یہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ جو اس کی پہلی جو سوچ تھی جس کو اس نے وہاں پر جو ہے سامنے لے کر آیا، اسی وقت اس نے جناب ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے فیکٹ کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اس کانسیپٹ کا. تو لہٰذا اس نے پھر اپنے آپ کو داد دی کہ اس نے اپنی سینسز کا بہترین استعمال کیا ہے. ہی کنٹینیوز کوئک، وہ تیزی سے جاری رکھتا ہے اپنے کام کو، اینڈ ڈل، اور وہ کند ذہن ہوتا چلا جاتا ہے، ان ہز کلیئر امیجز، اپنے ان شفاف عکس میں،
I continue slow and sharp. میں سست رہتا ہوں اور تیز ہوتا چلا جاتا ہوں in my broken images. اپنے ٹوٹے پھوٹے عکس میں. وہ دوسرے شخص کی بات کرتا ہے کہ جی وہ جس طرح سے اس نے یہ اگزامپل جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اس طرح سے وہ جو کانسیپٹس اس کے مائنڈ میں آتے ہیں، اس طرح کے سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھاتا رہتا ہے. ایک پیج کا کانسیپٹ، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، چوتھے کا، تحقیق کیے بغیر وہ آگے چلتا رہتا ہے اور ایٹ لیسٹ وہ ساری کتاب پڑھ لیتا ہے. اور اس طرح سے وہ پڑھ تو چکا ساری کتاب، لیکن کلیئرٹی اس کے ذہن میں نہیں آئی. تو اس طرح سے یہ ہوا کہ اس کا جو دماغ ہے وہ ڈل ہو گیا. اس نے وہی کتاب کے جو کانسیپٹس تھے، وہ کانسیپٹس جو ہیں ایز اٹ از اپنے مائنڈ میں پرنٹ کیے ہیں، اس نے اس کے اوپر سوچ بچار نہیں کیا. تو اس وجہ سے کیا ہوا، وہ دماغ کا نا استعمال کرتے ہوئے وہ ڈل ہو گیا. اس کے مائنڈ میں جو عکس بنے ہیں وہ اس کے مائنڈ کے جو اسے کلیئر لگتے ہیں، انفیکٹ وہ کلیئر جو ہیں نہیں ہیں. اس وجہ سے اس کا مائنڈ ڈل ہو گیا. جبکہ میں جو ہوں، میں سست رہتا ہوں، اور میں سست ہونے کے بعد شارپ ہو جاتا ہوں ذہنی طور پر، کیونکہ میرے ذہن میں امیجز ابھی کلیئر ہی نہیں ہو رہے، ٹوٹے پھوٹے ہیں. کہ جو پہلا کانسیپٹ ہے ابھی میں اسی پہ سوچ رہا ہوں، اور وہ پوری کتاب پڑھ چکا ہے، تو وہ میں پہلے پیج پر ہی ابھی ہوں، تو میں سلو ہوں. وہ پوری کتاب کر کے ختم کر کے کوئک بن گیا، اور میں پہلے صفحے پر یا دوسرے صفحے کے کانسیپٹ پر کھڑا ہوں اور اسی میں سوچ بچار کر رہا ہوں. تو لہٰذا بھی پہلے 2-3 کانسیپٹ ہی میرے کلیئر نہیں ہوئے، تو میں ذہنی طور پر جو ہے اس اپنے ساتھی سے شارپ ہو گیا ہوں. وہ ذہنی طور پر ڈل ہو گیا، سارے کے سارے کنسیپٹ ذہن میں پرنٹ کر کے میں پرنٹ کرنے کی بجائے ان کی تحقیق کر رہا ہوں. اور میں اپنے اس معاملے میں جب تحقیق کرتا ہوں تو میں شارپ ہو جاتا ہوں. البتہ میں سست اس سے ضرور رہتا ہوں کہ وہ جتنی تیزی سے آگے بڑھ گیا، میں اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکا. He is in new confusion of his understanding. وہ جو ہے ایک نئی الجھن میں پڑ جاتا ہے اس چیز کی جو بات اسے سمجھ میں آئی. in a new understanding of my confusion. تو میری جو الجھن تھی میں اس سے کچھ نہ کچھ نیا سمجھ لیتا ہوں. اب جو اس کا دوسرا ساتھی ہے، امیجنری جو پرسن ہے، وہ یہ کہ جو کچھ اسے سمجھ آ جاتا ہے، وہ سمجھنے کے بعد کنفیوژن میں پڑ گیا کہ یار جو حقیقت ہے اس کے ساتھ تو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یعنی کوے کا بولنے سے مہمان آنا ہے تو آیا ہی نہیں مہمان. اب کیا کریں، اب یہ کہاں کہانی جو ہے یہ سیٹ ہوگی. تو وہ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ یہ ملی کہ مہمان نہیں آتا کوا بولنے سے. اب یہ نہیں آنا جو تھا مہمان کا، اس نے اسے کنفیوژن میں ڈال دیا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کانسیپٹ کہاں سے چلا تھا، کس نے دیا تھا، یہ اس کا کریٹر کون تھا. وہ پھر اب پیچھے جائے گا اور صفحات دیکھے گا، پھر والدین سے پوچھے گا، والدین پھر اپنے والدین سے پوچھنے کی کوشش کریں گے جو اس دنیا سے روانہ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے، اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کا خالق کون ہے اس فلسفے کا. تو اسی طرح کے دیگر فلسفے جو ہماری زندگی کے ہیں، اگر ہم ان کو ایز اٹ از مانتے چلے آتے ہیں، ان پر سوچ بچار نہیں کرتے، تو جو ہم فیکٹ میں فیل ہوتے ہیں، ہمیں جو بات اینڈ پہ سمجھ آتی ہے وہ ان کلیئر ہوتی ہے. یعنی اینڈ پہ آ کر جب ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ہم وہ کلیئر نہیں نتیجہ حاصل کرتے، اس میں ہم کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں. تو شاعر جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ جب میں پہلے صفحے سے ہی جب شروع کرتا ہوں کام کو، تو ایک ایک چیز کو، ایک ایک کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں بٹھانے سے پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں. تو جو پھر مجھے سمجھ آتی ہے وہ اصل میں میری ان کنفیوژنز کی سمجھ آتی ہے. یعنی پہلا کنسیپٹ جیسے ہی داخل ہوا کہ کوے کے بولنے سے مہمان آتے ہیں، تو اسی وقت کنفیوژن ہو گئی کہ ہاں بھئی مہمان اور کوے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے. میں نے اس پر سوچ بچار کی، پھر میں نے اس سے وہ جو نالج مجھے ملا تھا والدین سے، اس پر میں نے سوال اٹھایا، پھر وہ وہاں سے انہوں نے والدین نے کس سے حاصل کیا، اس پر سوال اٹھایا، اور میں نے اس کی بے انتہا جو ہے وہ جتنے بھی ریسورسز تھے وہ سارے استعمال کیے، اور میں نے اس کی مکمل تحقیق کی، اور ہر کنفیوژن، ہر لیول کی جو کنفیوژن تھی میں نے اسے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کیا. تو جو پھر مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہوا کہ میری تمام کنفیوژن جو تھی سٹیپ بائی سٹیپ وہ کلیئر ہوتی گئیں. اور جو دوسرا شخص تھا اس کے ذہن میں اس نے کنفیوژن پیدا ہونے ہی نہیں دی، وہ ہر سٹیپ پہ اسے حتمی نتیجہ مانتا گیا، ہر جو کانسیپٹ تھا اسے حتمی مانتا گیا اور آگے بڑھتا گیا. اور میں ہر کانسیپٹ کے
پر جو ہے وہ تحقیق کرتا رہا، اور فائنلی جب میں پہنچا ہوں تو وہ میری تمام کنفیوژنز جو ہیں وہ سالو ہو چکی ہیں، اور میں جو سلوشن حاصل کیا ہے وہ بالکل کریکٹ ہے، اور دوسرے شخص کے جو آخر پہ سلوشن ملا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ اب وہ جو غلطیوں سے بھرا ہوا سلوشن ملا ہے اسے اب وہ تحقیق دوبارہ سے کرے گا اور دیکھے گا کہ کون سے سٹیپ پر اس سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے جی یہ بروکن امیجز کا جو کنسپٹ ہے یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہمیں جو شاعر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اپنی ذہنی صلاحیت کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو کنسپٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو ایز اٹ از نہیں مانیں بلکہ اس کی تحقیق کریں، ان کے اندر پائی جانے والی سچائیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس وقت جب تحقیق کریں گے تو ہمیں اور بہت سارے جو رستے ہیں وہ نظر آئیں گے، اور ہم جو ہے گہرائیوں میں اتر کر ان چیزوں کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ تو لہٰذا آج کا آپ کا یہ ٹاپک جو تھا ان بروکن امیجز، رابرٹ گریوز کی لکھی ہوئی پوئم، یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ کو اگر اس میں کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہو جس کی آپ کو ابھی کلیئر نہیں ہو سکا تو وہ آپ میرے سے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا یہ جو پوئمز کا پورشن ہے آج کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اگلے پورشن کی طرف بڑھیں گے، تو اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔